بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہاں آپ موجود ہیں. ہم کوشش کریں گے بینگ لائرز، بینگ پاکستانی، ہائی کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے ہم کوئی ایسا اپنا موقف ضرور دینا چاہیں گے کہ کچھ دن پہلے ایک کنونشن کی صورت میں ایک پروگرام ہوا جس میں لائرز، اعلیٰ عدالتوں کے ججز، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، این جی اوز اور دوسرے لوگ وہاں شامل تھے اور مختلف طبقہ فکر کے افراد نے وہاں اپنا اظہار خیال کیا، جس میں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے ججز، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دوسرے جج صاحبان بھی موجود تھے. وہاں پہ جس طرح اظہار خیال کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ بار کیا یہاں پہ موجود ہمارے سارے دوست، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ذمہ داری کا مظاہرہ وہاں نہیں کیا گیا جو اس طرح کی کانفرنس یا کنونشن میں گفتگو ہونی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وکلا کا سب سے بڑا پولیٹیکل ونگ سپریم کورٹ بار ہوتی ہے اور جس کا رول ہمیشہ نیشنل لیول پہ پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا اداروں کے حوالے سے ہمیشہ ایک نیوٹرل رول ہوتا تھا اور ہونا چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جس طرح کے خیالات کا اظہار کیا گیا یا انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصہ سے ہماری وکلا کی تنظیمیں جس طرح پارٹیزن کا شکار ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کسی صورت بھی نہ یہ بار کا رول ہوا کرتا تھا اور نہ یہ ہونا چاہیے. ورنہ ہماری الیکٹڈ باڈیز کا رول بالکل اسی طرح جیسے پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، اپوزیشن یا ٹریڈی سائڈ پہ ہم بھی ان کا ایک آرگن گنا جائیں گے. لیکن سوسائٹی کا تمام طبقہ آپ سمجھتے ہیں، ایون میڈیا، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارا رول ہمیشہ ایک پازیٹیو اپوزیشن اور ایک نیوٹرل رول اس کی توقع کی جاتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس پہ کمپرومائز کیا جا رہا ہے اور اس دن بھی کیا گیا. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بدقسمتی سے کچھ عرصہ سے ہماری ہائر جوڈیشری ایک انصاف مہیا کرنے والے ادارہ جو ہر قسم کی پالیٹکس سے مبرہ ہو اور اسپیشلی بار پالیٹکس میں اس کا کوئی رول نہ ہو، اس پہ بھی
ہماری شدید ریزرویشنز ہیں. کچھ عرصہ پہلے بھی جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان کا ریفرنس ہوا، ہم نے اپنی یہ ریزرویشنز اس وقت فل کورٹ کے سامنے بھی بیان کی تھی کہ ججز کو کسی صورت بھی بار پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اور حالیہ سپریم کورٹ کے الیکشنز میں جس طرح ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات پہ نہ صرف کمپرومائز کیا گیا بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے انیگوریشن کے حوالے سے ان کی وہاں موجودگی، اور اس کے بعد پنجاب بار کونسل میں ان دنوں ان کی موجودگی، ہم سمجھتے ہیں یہ ڈائریکٹلی بار پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنے کے مترادف ہے. اور ہائی کورٹ بار نے باقاعدہ جا کے گزارش بھی کی کہ آپ کے اس طرح بار کے فنکشنز میں الیکشن کے قریب آپ کا موجود ہونا ہمیں ڈر ہے کہ آپ کو کنٹروورشل بنا دے. انفارچونیٹلی اس کا خیال نہ کیا گیا. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان بار کونسل یا سپریم کورٹ بار ہمیں سوائے اپنے لیگل فریٹرنٹی کے حوالے سے یا جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے صرف ہائر جوڈیشری کو اپنی اس لیگل فریٹرنٹی کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہوئے یا جوڈیشل سسٹم کو ڈسکس کرتے ہوئے، اس کے علاوہ ہمارا ججز کی موجودگی میں کوئی اور ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بار پالیٹکس ہم کرتے ہیں، بار میں دو بڑے گروپ ہیں، ہمارے پاس سارے ہی معاملات اوپن ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کی کس طرح سپورٹ کرنی ہے. لیکن اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہمارے اس طرح کے فورم میں ان کو انوائٹ کرنا اور امپریشن یہ دینا کہ یہ شاید کوئی مخصوص گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ یقیناً اچھا تاثر سوسائٹی میں نہیں جاتا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایسے تمام ججز جو بار پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں یا ایسے ججز جن کے بارے میں یہ تاثر ہے بار میں کہ یہ مخصوص لوگوں کو ایز اے ٹاؤٹ ان کو فیور کرتے ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کو فوری طور پر ایسے تمام ججز کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہیے تاکہ عام لیٹیگنٹ اور ہماری لیگل فریٹرنٹی ان میں یہ احساس پیدا ہو کہ یہ ادارے کام کر رہے ہیں اور یہاں عام لیٹیگنٹ کو انصاف مل رہا ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں گو کے پروٹوکول وائز ہمارا سب سے بڑا ادارہ پاکستان بار کونسل ہے، لیکن پورے پاکستان سے ووٹ لے کے الیکٹ ہونے والا ادارہ سپریم کورٹ بار ہے جو سب سے پاپولر ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کے ووٹ بینک کا طریقہ کار ایسا بن گیا
کہ جس میں پاکستان بار کونسل ڈائریکٹلی اس میں انٹرفیئر کرتی ہے، اور ویسے بھی اب جو کرائٹیریا بن گیا ہے کہ 15 کیسز کنٹیسٹڈ کیسز جس وکیل نے بطور وکیل کنڈکٹ کیے ہوں تو اس کو ہم فٹنس ٹیسٹ دیتے ہیں، جو ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز اس کا انٹرویو کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسی سٹیج پہ، ہائی کورٹ کی سٹیج پہ، سپریم کورٹ کا لائسنس وکلاء کو ایشو ہونا چاہیے، اور یہ سیکنڈ بیریئر پاکستان بار کونسل کا یا سپریم کورٹ کے جج صاحب کا بطور چیئرمین یہ بیریئر ختم ہونا چاہیے، اور اس سے ویسے بھی عام وکلاء یہ فیل کریں گے کہ وہ صرف اور صرف اپنی ایلیجیبلٹی پہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ انرول ہو رہے ہیں، اور ایسی صورت میں یقیناً سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں بھی زیادہ ٹرانسپیرنسی اور زیادہ میرٹ وہ نہ صرف لائر محسوس کریں گے بلکہ سوسائٹی کے تمام طبقے بھی محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم ضرور، ہمیں یقین کریں بہت بے چینی ہے، میڈیا کو خود بے چینی ہے، پبلک نے بھی اپنی بے چینی شو کی، جس طرح کا ماحول پچھلے ہفتے پیدا ہوا۔ یقیناً اس سے ہمارے انصاف کرنے والے ادارے، ان کی کریڈیبلٹی پہ لوگوں نے باتیں کی، ان کی ورکنگ پہ باتیں ہوئیں، اور ان کو جنرلی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کے حوالے سے میڈیا پہ بھی اور لوگوں نے خود بھی باتیں کی۔ ہم اس سارے معاملات پہ ہمارے شدید ریزرویشنز ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہم مشورہ کر کے اس پہ ایک نیشنل لیول پہ وکلا کنونشن یا وکلا کانفرنس انشاءاللہ جلد مقرر کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس میں جو وکلا تنظیموں کا اصل رول ہے اور اس جوڈیشل سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے ہم بالکل بے لاگ گفتگو کریں، اور اس میں ہم کوشش کریں گے تمام وکلا تنظیموں کو آن بورڈ کریں گے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے جب کوئی آپ کسی بڑے کے ساتھ بیٹھے ہوں اور بات کرنی پڑے۔ میرے لیے بھی یقیناً یہ مشکل تھا۔ میں اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے، اپنی عمر کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں میں بہت چھوٹا ہوں خان صاحب کے مقابلے میں، لیکن یہ خان صاحب کا بھی حکم تھا، اور یہ ہائی کورٹ بار کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اگر اس فورم سے آپ کو انوائٹ کیا گیا اور اس فورم کے حوالے سے بات کرنے کی ذمہ داری تھی، تو وہ میں نے کوشش کی جو جنرلی وکلا کی فیلنگز ہیں یا ہائی کورٹ بار جس حوالے سے فیل کرتی ہے، یا ہم نے جس طرح کوئی رہنمائی لے کے بات کرنے کی کوشش کی۔ تو میں تمام دوستوں کی اجازت سے میں گزارش کروں گا احمد خان صاحب سے کہ اس میں مزید بات وہ کرے تاکہ بہتر انداز میں ہماری، آپ کی اور سوسائٹی کی بہتر انداز میں رہنمائی ہو سکے۔ خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔